الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن کی زبان سیکھنے کے کلاسز میں آپ کا استقبال ہے. These Quran classes are organized by Work Charitable Trust. 20 ککشاؤں کا لگھو پاٹھیہ کرم ہے یہ. 20 کلاسوں کا مختصر کورس، شارٹ کورس آف 20 کلاسز. صرف 20 گھنٹے دے کر ہم قرآن کریم کے 40,000 سے زیادہ الفاظ سمجھ سکتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں کل 78,000 ٹوٹل الفاظ ہیں. We can very easily understand more than 40%, more than 50% of Quranic words in just 20 hours. قرآن کی ان ککشاؤں کا ادیشیہ انگریزی ہندی کے ساتھ ساتھ اردو بھاشا میں قرآن کے شبدوں کو سمجھنا ہے. اس کلاس کا مقصد انگریزی ہندی اور اردو زبان میں قرآن کی الفاظ کو آسان طریقے سے سمجھنا ہے. These classes aim at understanding words of Quran in an easy way in English, Hindi and Urdu language. Today we will study chapter 8, and after the completion of this lesson we will learn 93 new words which occur around 27,536 times in the Quran. We are approaching more than 35% of Quranic words. After completion of this lesson, it means those who have studied chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and they will study 8th chapter also, practice in the class and complete the exercises, they will be able to learn 93 new words which have occurred around 27,000 times in the Quran. And Quran contains around 78,000 words, and in these initial 20 chapters we will cover more than 40,000 words inshallah. ادھیائے 8 اس پارٹ کو پورا کرنے کے بعد آپ 93 نئے شبد سیکھیں گے جو قرآن میں لگ بھگ 27,536 بار آتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں کل 78,000 کے آس پاس الفاظ ہیں. اور اس 20 گھنٹے کی محنت میں ہم 40,000 کے آس پاس الفاظ سیکھنے والے ہیں، اور صرف ابھی 8 گھنٹے کی محنت ہوگی تو ہم 93 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جس کے اندر جو قرآن میں 27,536 بار آئے ہیں الحمدللہ. کون کہتا ہے قرآن کریم سیکھنا مشکل ہے؟ ہاں، سیکھ وہی رہے جو سنسیئرلی بیٹھتے ہیں، کاپی پین لے کے پریکٹس بھی کرتے ہیں، ایکسرسائزز بھی کر رہے ہیں. قرآن آسان ہے، آٹومیٹک نہیں ہے. آج کی کلاس میں، آج کی ککشا میں ہم کیا پڑھیں گے؟ What we will read in today's class: تشہد. تشہد یعنی کہ تحیات پڑھیں گے، اور اس میں اشارہ ھذا ہؤلاء ذالک اولئک. The second part we will study demonstrative pronouns ھذا ہؤلاء ذالک اولئک. اور آخری حصے میں سمبندھت ابھیاس جو بھی پڑھیں گے اس سے متعلق مشق. Whatever we study, exercises related to that portion will be taken in the last part of the class. So I request you start learning. تشہد التحیات. First of all, we will take it in Urdu and Hindi, later in English. میں تحیات کے بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اس کے ترجمہ سے پہلے کہ آپ نے تحیات کا ترجمہ کافی بار سن رکھا ہوگا، جانتے ہوں گے، اور وہ ترجمہ اس طرح سے ہے: میری قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں. اور اصل میں یہ تینوں غلط ہیں. یہ غلطی عام ہے جو امت کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور اتنی عام ہے کہ ہر فرقے میں پھیلی ہوئی ہے. آئیے ایک ایک لفظ کی طرف دیکھتے ہیں. لفظ التحیات. التحیات اس کا مطلب ہے سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں. التحیات سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں. دیکھیے اس کا روٹ ورڈ تحیہ، تحیہ زندگی سے بنا ہے. اس میں مالی عبادتیں کہاں سے آ جائیں گی یا قولی عبادتیں کہاں سے آ جائیں گی؟ تو التحیات سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں. آگے ہے للہ. یہ دو الفاظ سے مل کے بنی، لی پلس اللہ،
تو لی کا مطلب لی ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں، مطلب تمام زندگی دینے والی صلاحیتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ اس کا یہاں والا مطلب ہے کہ اس کا سورس آف اوریجن، منبع اور سرچشمہ اللہ ہے، تمام زندگی بخش صلاحیتوں کا سورس اور سرچشمہ اللہ ہے۔ دیکھیے لی کا مطلب لی ہے اور اللہ اللہ۔ التحیات للہ، سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اچھا پھر آگے ہے والصلوات، وا کا مطلب اور الصلوات، دیکھیے صلوات سبھی بخششیں اور رحمتیں، صلوات سبھی بخششیں، صلات ہم کہتے ہیں نا رسول پہ صلات برات، تو بخششیں اور رحمتیں، تو اس کا مطلب تمام مالی عبادتیں یا جسمانی عبادتیں کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات کہیں سنا ہے آپ نے صلوات کا مطلب؟ والصلوات صلوات کا مطلب اور سبھی بخششیں اور رحمتیں، والصلوات اور سبھی بخششیں اور رحمتیں، اس کا ورڈ دیکھیے صلاح، صلوات، رحمت، بخشش، برکت۔ تو التحیات للہ والصلوات سبھی زندگی دینے والی صلاحیت اللہ کے لیے، اور یہ والصلوات اور تمام بخششیں بھی اور تمام رحمتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، مطلب اللہ ہی اس کا سورس ہے، منبع اور سرچشمہ ہے۔ یہ اسٹائل ہوتا ہے عربی میں، یہ کہہ دیا لفظ اللہ کو پہلے مینشن کر دیا، اب اس کے بعد کی جو باتیں آ رہی ہیں ان کی طرف ریفر کر رہے ہیں۔ اگلا لفظ ہے وہ طیبات، وا کا مطلب اور، دیکھیے طیبہ آپ کو پتا ہے پاک کو کہتے ہیں، تو طیبات سبھی پاکیزگیاں، والطیبات اور سبھی پاکیزگیاں، دیکھیے اس کا ورڈ ہے طیبہ ایک پاک، اور طیبات بہت ساری پاک۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور طیبات مطلب اور سبھی پاکیزگیاں، اس کا سورس بھی اللہ ہے۔ دیکھیے ریفر یہ عربی کا اسٹائل ہے، سیکھ جائیں گے جب قرآن سے جڑیں گے تو مطلب آیا نکل کے سبھی زندگی دینے والی صلاحیتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں یا اللہ ہی ان کا سورس ہے، اور سبھی بخششیں اور رحمتیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، وہی اس کا سورس ہے، اور طیبات اور سبھی پاکیزگیاں بھی اس کا سورس، منبع اور سرچشمہ اللہ ہے۔ اردو میں دیکھ لیتے ہیں التحیات، دیکھیے زندگی پر مبنی تمام صلاحیتیں، تمام زندگی بخش صلاحیتیں، تحیہ لائف، اس کی جمع ہے تحیات، اور یہ سب قرآن سے سمجھ میں آ جائے گی، یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں سارے، قرآن میں کہیں پر بھی ان کا یوزیج مالی اور کیا نام ہے بدنی اور جسمانی عبادت نہیں ہوا ہے۔ تو التحیات زندگی پر مبنی تمام صلاحیتیں، تحیہ کی جمع تحیات، للہ اللہ کے لیے ہیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، دو الفاظ سے مل کے بنی لی پلس اللہ، لی کا مطلب لیے، تو للہ اللہ کے لیے، التحیات للہ زندگی پر مبنی تمام صلاحیتیں، تمام زندگی بخش صلاحیتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اللہ ہی ان کا سورس ہے۔ آگے والصلوات، یہ دو الفاظ سے مل کے بنا ہے، وا اور صلوات، وا کا مطلب اور دیکھیے صلاح اور ساری برکات یا سب بخششیں رحمتیں، صلاح کی جمع صلوات ہوتی ہے، کہاں سے آ گیا؟ مالی اور بدنی اور جسمانی، اور ساری برکات للہ، یہ انکلوڈیڈ ہے اس میں، اور تمام برکات اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی سورس اور سرچشمہ ہے۔ پھر آگے وہ طیبات اور تمام پاکیزگی، وہ طیبات اور تمام پاکیزگی، طیب بولتے ہیں نا پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، یہ تو سب کو پتا ہے، اور تمام پاکیزگی، طیبہ کی جمع طیبات، اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی طرف سے، پھر اسے ریفر کر دیں گے پیچھے۔ تو التحیات للہ والصلوات والطیبات زندگی پر مبنی تمام صلاحیتیں اور ساری تمام برکات اور تمام پاکیزگی اللہ ہی کی طرف سے، اللہ ہی اس کا سورس ہے، سرچشمہ ہے۔ Now we'll study these words in English. التحیات all life based capabilities، التحیات all life based capabilities، تحیتن life، تحیات the plural، التحیات all life based capabilities، للہ، لی means for Allah، Allah for Allah،
At-tahiyyatu lillah, all life-based capabilities are for Allah, means the source and origin of all life-based capabilities is Allah. The next word is was-salawat. Wa means and, as-salawat, all blessings and compassions. Salawat, all blessings and compassion. Salatun, and plural is salawat. Salatun is singular and salawat is plural. And all blessings and compassions are due to Allah, are from Allah. The source and originator of all the blessings and compassions is Allah. Next is what tayyibat. Wa means and tayyib means pure. Wa tayyibat, all purities, and all purities. Tayyiba and plural is tayyibat. What tayyibat, and all purities are from Allah, are due to Allah. The source and originator of all the purities is Allah. The source and originator of all life-based capabilities and all blessings and compassions and all purities is Allah. Assalamu. तो ये होगा तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु, सलाम हो. अस्सलामु यानी कि सलामती हो, सारी सलामती. अस्सलाम अलैका. अलैका का मतलब ये हम पढ़ चुके हैं, आप पर. अला का मतलब होता है पर. ये दो अल्फाज से मिलकर बना है अलैका. तो अलैका आप पर, अला और का, आप पर. सलामती हो आप पर. अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर. आगे है अय्युहन नबीयु. लेकिन लफ्ज है अय्युहा. अय्युहा का मतलब होता है ए, और नबी का मतलब नबी. देखिए नीचे देखें, ए नबी. या का मतलब भी ए होता है, अय्युहा का मतलब भी ए होता है, और या अय्युहा का मतलब भी ए होता है. देख लीजिए, या का मतलब भी ए, अय्युहा का मतलब भी ए, और या अय्युहा का मतलब भी ए. तो ए और नीचे नबी. नबी, एक नबी जो खबर दे उसे नबी कहते हैं. नबा खबर को कहते हैं, खबर देने वाला नबी. और इसकी जमा अंबिया. नबी की जमा अंबिया, ये जमा मुकस्सर है. तो अय्युहन नबीयु, ए नबी. अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलामती हो आप पर ए नबी. ओके. अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलामती हो आप पर ए नबी. पढ़िए मेरे साथ. फिर अगला लफ्ज है वरहमतुल्लाह. ये तीन अल्फाज. और रहमत, और अल्लाह की रहमत हो. रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत. कहते हैं ना वो रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत. वरहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत. इनके अल्फाज मिलकर बना है. वाह का मतलब और, रहमत का मतलब रहमत, और अल्लाह अल्लाह, और रहमत हो अल्लाह की. और आगे व बरकातुहू. वाह का मतलब और बरकतें हों उसकी. वाह का मतलब और, बरकातुहू. ये देखिए बरकत, बरकत की जगह बरकात, और बरकतें हों हु उसकी, और बरकतें हों उसकी. सलामती हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत हो और बरकतें हों उसकी. वह बरकातुहू. देखिए बरकत, बरका मतलब एक बरकत, और इसकी जमा बरकात. हु उसकी, किसकी? अल्लाह की. असल में ये दुआ है, दुआ करी जा रही है. सलाम हो आप पर ए नबी, और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हों. अब उर्दू में देखते हैं. अस्सलामु, पढ़िए मेरे साथ. सलाम हो, सारी सलामती. अलैका, आप पर. अलैका, आप पर. दो अल्फाज से मिलकर बनाए. आला और का हम पढ़ चुके हैं. अलैका, आप पर. अय्युहन नबी. अय्युहन नबी मतलब ए नबी. देखिए या का मतलब भी होता है ए, और अय्युहा का मतलब भी होता है ए, और या अय्युहा का मतलब भी होता है ए. तो अय्युहा ए. अन्नबी, नबी कहते हैं खबर देने वाला. नबा होती है खबर, और इसकी जमा हो गई अंबिया. अय्युहन नबीयु, ए नबी. सलाम हो आप पर ए नबी.
ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت. تو دیکھیے رحمت اللہ اللہ کی رحمت، تو ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت، و اور رحمت، رحمت اللہ اللہ اور رحمت اللہ کی. سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور رحمت ہو اللہ کی. اور آگے ہے وبرکاتہ، وبرکاتہ، وا کا مطلب اور، برکاتہ برکتیں ہوں، ہو اس کی، کس کی؟ اللہ کی. بات چل رہی ہے نا پیچھے سے. التحیات للہ، تو وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی، کس پر؟ آپ پر. یہ چلی آ رہی ہے بات. اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر. با کا مطلب اور، برکاتو برکتیں، برکہ کی جمع برکات، ہو اس کی، وہ برکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی. تو کہہ رہے ہیں سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور رحمت ہو اللہ کی اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر. Now we'll study it in English. Assalamu, peace. And we use this word in assalamu alaikum, peace be upon you. So assalamu, peace. Alayka, be on you. Yeah, on you. Alayka, be on you. Alayka, be on you. Ayyuha, ayyuha means oh. Ya also means oh. Ayyuha also means oh. And ya ayyuha also means oh. And next word is nabi. Nabi, the plural is nabi, means by one who gives message, a big incident which has to happen. So nabi is plural is anbiya and also nabiyun and nabiyin. Ayyuhan nabi, O prophet. Assalamu alayka ayyuhan nabi, peace be upon you, O prophet. The nabiyun, nabiyin, anbiya, it is the plural of nabi. Both type of plurals are available for word nabi. Wa rahmatullah, wa means and, rahmatullah, mercy of Allah. Wa means and, rahmat, mercy, Allah, Allah. Wa rahmatullah, and mercy of Allah. And we have read the word rahim continually, merciful, rahamim, the root word is same. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah, peace be upon you, O prophet, and the mercy of Allah. Wa barakatuhu, and his blessings. Wa barakatuhu, and his blessings. Wa means and, barakatu, blessings. Barakat, the plural is barakat. Baraka, barakat. Who? His. Wa barakatuhu, and his blessing. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Peace be upon you, O Prophet, and the mercy of Allah and his blessing. Assalamu, salam ho. Assalamu, salamu, salamti ho. Assalamu alaykum, salam ho. Alayna, hum par. देखिए alayna, हम पर, इसमें हमारे लिए भी ये दुआ, अलैना, हम पर. अला का मतलब पर और ना हम, अलैना, हम पर. अस्सलामु अलैना, सलामती हो हम पर. और आगे है व अला इबादिल्लाह, वा का मतलब और, अला का मतलब पर, ये तो हम पढ़ चुके हैं. व अला और पर. आगे इबादिल्लाह, इबाद कहते हैं बंदे. अब्दुल्ला होता है ना, अब्दुल्ला ऐसे बन जाता है इबादुल्लाह, जमा बन जाती है. अब्दुल्ला एक अल्लाह का गुलाम, इबादुल्लाह अल्लाह के बहुत सारे गुलाम. तो अला इबादुल्लाह, और अल्लाह के गुलामों पर. और हम पढ़ चुके हैं आबिद, आबिद का मतलब एक गुलाम, आबिदून बहुत सारे गुलाम, आबिदीन बहुत सारे गुलाम. तो अला इबादिल्लाह, और अल्लाह के गुलामों पर. अब्दुल्ला अल्लाह के गुलाम, अल्लाह का गुलाम, और इबादुल्लाह अल्लाह के बहुत सारे गुलाम. आबिद, आबिदून, आबिदीन.
تو السلام علینا سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ اور اللہ کے غلاموں پر. کیسے غلام؟ الصالحین. صالح کا مطلب یہ نیک لکھا ہوا ہے، مگر صالح کا مطلب ہوتا ہے جو بیلنس اعمال کرے، ریولیوشن لانے والے، تبدیلی لانے والے اعمال کرے. صالح ایک بیلنس عمل کرنے والا آدمی، صالحون صالحین اس کی جمع ہو گئی. تو علی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے غلاموں پر جو کہ بیلنس عمل کرتے ہیں. سلامتی ہو السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے غلاموں پر جو بیلنس عمل کرتے ہیں. اردو میں دیکھتے ہیں السلام سلام ہو، سلام السلام علیکم اس کی مثال ہے علینا ہم پر، علینا ہم پر، یہ ہم پڑھ چکے ہیں علیہ علیہ ملیکہ علیہ علیکم علینا ہم پر. وعلی عباد اللہ اور اللہ کے غلاموں پر. یہ اللہ کے بندے بول دیتے ہیں، ہم نے لفظ دیکھ لیا ہے یہ عبد غلام ہے. غلام میں کیا فرق ہے؟ اور غلام لفظ ذرا زیادہ کمپریہنسو ہے، زیادہ چیزیں انکلوڈ کر لیتا ہے. تو وا کا مطلب اور، اللہ کا مطلب پر. اور عبداللہ کی جمع عباد اللہ ہے، اور عابد کی جمع عابدون عابدین ہے. وعلی عباد اللہ اور اللہ کے غلاموں پر، وعلی عباد اللہ اور اللہ کے غلاموں پر الصالحین جو بیلنس عمل کریں، صالحین جو بیلنس عمل کریں، چینج لانے والے عمل کریں. صالح کی جمع صالحون صالحین. تو السلام علینا سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے غلاموں پر جو نیک ہے. تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زندگی دینے والی صلاحیتیں، تمام رحمتیں اور برکتیں اور تمام پاکیزگیاں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. السلام علینا اور سلامتی ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین اور اللہ کے بندوں پر جو بیلنس اعمال کرتے ہیں. اس میں غور کرنے کی بات ہے، زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا اللہ یہ دل مردہ ہو چکے ہیں، آپ سے زندگی کی طلب کرتے ہیں، آپ کی رحمت کے طلبگار ہیں. گندے ہیں ہم، پاکیزگیاں، یا اللہ تمام پاکیزگیوں کا سرچشمہ اور منبع تو آپ ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں. سب سے زیادہ احسانات اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر، اس کے بعد کوئی اور شخصیت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ ان کے اوپر بھی سلامتی ہو، وہ تو ویسے بھی ہونی ہے، ہم سلامتی بھیجیں گے ہمیں فائدہ ہوگا. ان پہ رحمتیں ہوں، ان پہ برکتیں ہوں، اور ہمارے اوپر بھی سلامتی ہو. سلامتی تب ملے گی جب سلامتی کے کام کریں گے. اور ان لوگوں پہ بھی، اللہ کے غلاموں پر بھی. کون سے والے غلام؟ جو بیلنس اعمال کرتے ہیں. تو پتہ کرنا پڑے گا بیلنس اعمال کیا ہیں. تو بیلنس اعمال کے لیے ڈھونڈنا پڑے گا قرآن کو اٹھا کے، اس کی زبان سیکھنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیلنس عمل کرنے والے لوگوں کی زندگیوں میں بیلنس ہوتا ہے، شدت نہیں ہوتی ہے. Now English. Assalamu peace, assalamu peace, alayna be on us, alayna be on us. Ala means on, na us. Assalamu alayna, peace be on us. Wa ala, wa means and, ala on, wa ala and on. Ibadillah, the slaves of Allah. Ibadillah, the slaves of Allah. Abdullah is slave of Allah, and Ibadullah, slaves of Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Peace be on us and on the slaves of Allah. And which type of slaves? The slaves are Ibadullah is Salihin. The slaves, the righteous ones. Saleh, Salihun, Salihun. Ibadillah is Salihin, the righteous ones, slaves of Allah. Assalamu alayna, peace be on us, and on the slaves, righteous slaves of Allah.
اور یہ پورشن ہمارا پڑا ہوا ہے تو اس کو ہم جلدی دیکھ سکتے ہیں. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں ان کی لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اشہدو آئی بیئر وٹنس ان کی لا الہ نہیں کوئی معبود. اشہدو آئی بیئر وٹنس ان دیٹ لا الہ there is no God الا اللہ except Allah. واشہد ان اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے غلام ورسولہ اور اس کے رسول ہیں. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں اس لیے ہم نے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگایا ہے. واشہد and I bear witness ان that محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ is his slave ورسولہ and his messenger. So this was At-Tahiyyat and we have completed it over here. Grammar. व्याकरण पोर्शन लेते हैं इसका अब हम. और आप लोगों को मालूम है कॉपी पेन निकाल लीजिए, प्रैक्टिस करिए साथ में. जो देखें जो सुने वैसे ही प्रैक्टिस करें तो आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और जो नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस उनकी समझ में नहीं आएगा. ग्रामर में हम आज इसमें इशारा पढ़ेंगे, हाजा हाउलाई दालिका उलाइका, ये पढ़ेंगे. इन ग्रामर टुडे विल स्टडी हाजा हाउलाई दालिका उलाइका. और साथ ही साथ ग्रामर में हम ये भी देखेंगे कि प्रीपोजिशन जो हैं, हर्फ जो हैं, कहीं पे इसका कोई मतलब आ जाता है, कहीं पे कोई और मतलब आ जाता है, तो उसका क्या रूल क्या है. वी विल आल्सो स्टडी द रूल्स ऑफ यूजेज ऑफ द हर्फ. सबसे पहले हम जो अल्फाज लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वो 3 टाइप्स के हैं. कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं. 3 अकसाम है उनकी. पहला या तो लफ्ज वो होगा, इस्म होगा, उसके अंदर किसी का नाम या सिफत आ जाएगी, या वो लफ्ज फ़ेल होगा, वो किसी काम का करना या होना बताएगा, हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं. या वो लफ्ज हर्फ होगा. क्या होगा? हर्फ. ये इस्म को और फ़ेल को जोड़ता है. हर्फ अभी हम पढ़ रहे हैं काफ़ी 3 चैप्टर से. जो इस्म को या फ़ेल को मिलाए वो हर्फ हैं, जैसे ला, मिन, अन, बी, फी, अला, इतना बहुत सारे पढ़े हैं. अब इनके जगह जगह मतलब बदल रहे हैं, क्या है? तो इसके कुछ रूल्स हैं जिसको हम देखेंगे. In Arabic, a word can be of one of the 3 types. Either it will be a ism, noun, it contains a name, for example, Kitab Makkah, or an attribute, for example, Muslim or Mu'min. It can be a verb, it indicates the action, for example, Fataha, Nasara, Nasaru. We have not read it yet. And third is harf, letter. It joins noun to noun or verb to verb, and or nouns to verbs. Example, la, min, and ma'arinna. Today we'll discuss about the rules of usage of harf. पहला रूल, हरफ जर का तर्जुमा जो फेल के साथ आए असल ज़बान और तर्जुमे की ज़बान पर मुनहसर होता है. यानी कि कोई हरफ जर जब किसके साथ आए, किसी फेल के साथ आए, वर्ब के साथ आए, तो जिस ज़बान में आप तर्जुमा कर रहे हैं उस ज़बान के हिसाब से हरफ जर आएगा. इसके लिए हर ज़बान का अपना कायदा होता है. मसलन ये तीनों जुमले 3 ज़बानों में एक ही बात को बयान कर रहे हैं, मगर हर ज़बान में एक मुख्तलिफ हर्फ पर हर्फ जर इस्तेमाल हुआ है. देखिए आप, आई बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाया, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, और आमनतु बिल्लाह. तो अगर हम यहाँ से ही निकालने के साथ इनका मतलब क्या हो गया जी? इनका मतलब तो पर हो गया ना, और फिर बी का मतलब भी पर हो गया, तो अब बी का मतलब इन हो गया. इसलिए जिस जबान में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं हर्फ जर उसके हिसाब से बदलता रहता है. असल जबान और तर्जुमे की जबान पर मुनहसर होता है, और हर जबान का अपना रूल है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुरान पढ़ते पढ़ते सीख जाएंगे. दूसरा रूल, कभी हर्फ जर की जरूरत अरबी में पड़ती है मगर दूसरी जबान में नहीं. मतलब कभी अरबी के अंदर तो हर्फ जर लग रहा है मगर जिस जबान में आप तर्जुमा कर रहे हैं वहां पे जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिखा है यदखुलून फी दीनिल्लाहि, वो दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में. यहाँ पे लगा हुआ है फी. अब इसका तर्जुमा जब करा हमने इंग्लिश में तो हो गया एंटरिंग द रिलीजन ऑफ अल्लाह.
اب اس کے اندر فی کا جو مطلب ان ہے، دیکھیے ان کہیں پر بھی نہیں آ رہا، تو اس فی کا ٹرانسلیشن انگلش میں نہیں ہوا. ایسے ہی اغفر لی، دیکھیے اس میں لی لگا ہوا ہے، مجھے معاف کر دے. فارگیو می، لی کے لیے کب آیا تھا؟ لیے نہیں آیا. جب انگلش میں آپ نے ٹرانسلیشن کیا تو یہ نہیں آیا، لی کا ٹرانسلیشن نہیں آیا. تو عربی زبان میں حرف جر استعمال ہو رہا ہے، مگر جس زبان میں آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کے اندر استعمال نہیں ہو رہا. تیسرا رول، کبھی حرف جر عربی میں نہیں ہوتا مگر دوسری زبان میں بڑھانا پڑتا ہے. اب اوریجنل لینگویج میں یعنی کہ عربی میں نہیں ہے. دیکھیے لکھا ہے ورحمنی، ورحمنی، اس کے اندر کوئی حرف جر نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے اور رحم کر مجھ پر، یا اور مجھ پر رحم فرما. دیکھیے تو یہ پر ہم ہندی میں یا اردو میں جب ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو یہ پر لگانا پڑا. اب یہ پر بتائیے یہاں پہ کہیں اعلیٰ ہے ہی نہیں لکھا ہوا، تو کہیں عربی میں حرف جر نہیں ہوگا، جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان میں لگانا پڑے گا. پھر وہ لکھا استغفر اللہ، میں مغفرت مانگتا ہوں اللہ سے، اس کے اندر کوئی حرف جر نہیں ہے عربی میں، آپ دیکھیے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی حرف نہیں ہے. میں مغفرت مانگتا ہوں اللہ سے، تو یہ یہاں پہ لگانا پڑا نا، سے ہمیں سے بڑھانا پڑا. تو جس زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں اس زبان کی نوعیت دیکھتے ہوئے اس زبان کے حساب سے بھی حرف جر لگانا پڑتا ہے. کبھی کبھی عربی میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی زبان میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی حرف جر بدل جاتے ہیں. اچھا امپورٹنٹ بات یہ ہے، چوتھا رول، حرف جر کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. دیکھیے جیسے لکڑی سے مارا یا لکڑی کو مارا، جیسے انگلش میں گیٹ، گیٹ ان، گیٹ آؤٹ، گیٹ آن، گیٹ آف، مطلب بن جائیں گے نا. گیٹ کا مطلب لا، گیٹ ان کا مطلب اندر آ جاؤ، اور ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو ہو جائے گا اندر لا. گیٹ آؤٹ باہر جاؤ، گیٹ آن گیٹ آف. ایسی عربی میں بھی ہوتا ہے، حرف جر بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیے، اگر صلی، لفظ صلی ہے، صلی کے بعد اگر لی آ جائے، دیکھ رہے ہیں صلی کے بعد اگر لی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ. کیا؟ نماز پڑھ. صلی لی کے بعد لی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ. اور صلی کے بعد علا، دیکھیے اگر صلی کے بعد علا آ جائے تو مطلب آتا ہے درود، صلی علی محمد، درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. صلی کے بعد علا تو آ رہا ہے پر، اور صلی کے بعد لی آ رہا ہے تو مطلب آ رہا ہے لیے. صلی کے بعد لی آ رہا ہے، دیکھیے لی، صلی لی تو آ رہا ہے نماز پڑھ، اور صلی کے بعد علا درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ الگ الگ لفظ کے ساتھ معنی بدلتا رہتا ہے. اچھا حرف جر جب اسم کے ساتھ آئے تو اسم پر دو زیر دیتے ہیں. دیکھیے اگر اسم کے ساتھ آ جائے تو دو زیر آ جائیں گے. دیکھیے الا کیا ہے؟ حرف جر ہے. بیتن گھر کی طرف، فی کتابن کتاب میں، جب حرف آ گیا تو اس اسم کے اوپر دو زیر آ رہے ہیں آخر میں. دیکھیے اور اگر اس اسم کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہو تو ایک زیر لگے گا. دیکھیے الا البیتی، تو اب دیکھیے بیتی رہ گیا، یہ الا حرف ہے تو اس وجہ سے دو زیر آنے تھے اس پہ، تو دو زیر آتے، مگر الف لام کی وجہ سے ایک زیر ہٹ گیا. من الشیطان ہونا چاہیے تھا من کی وجہ سے، مگر الف لام کی وجہ سے شیطانی رہ گیا. ایسے ہی ہونا چاہیے تھا فی کتابن، دو زیر آنے چاہیے تھے مگر الف لام لگنے سے کیا ہو گیا؟ فی کتاب. تو یہ دو رولز یہاں پر آ گئے. اور جب قرآن کون سا حرف جر کہاں آتا ہے، کس کا ترجمہ کیا ہے، یہ سب ترجمے میں موجود ہے. قرآن سے زیادہ سے زیادہ مانوس ہونے کی فکر کیجیے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. شیطان کو بیچ میں نہیں آنے دیجیے، وہ اب بھی فری ہے. اب انگلش میں دیکھ لیتے ہیں. فرسٹ رول، rule of usage of preposition letter. The same thing is expressed in different languages using different prepositions. For example, amantu billahi, I believed in Allah, میں اللہ پر ایمان لایا. The above three sentences in three different languages express the same fact, that is I believed, but the preposition in each language is different in its basic meaning. With, in, on. Here it will give per means on, and in
in, and be with. This is the first rule. Second rule, for the same language, a preposition may or may not be required depending upon the verb being used. For example, I said to him, I told him. Language is same, but verb is not, preposition is not used. For example, يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ, entering the religion of Allah. Here, fi is the harf. And in English, there is no letter, no preposition. Entering the religion of Allah, entering in the religion of Allah, it is not over here. We don't need to translate for fi over here because enter already means go in. Next word is ighfirli, forgive me. Ighfirli, forgive me. You don't have to translate for li. Next is, a preposition is followed by a noun and a noun is given by double kasra on the noun. For example, the preposition is here and a noun is coming after it. Kitabin. So we will use those double kasra. And ila baytin, double kasra. Double kasra, you know. If the noun is specific, it has alif lam on it. It's a proper noun. Then single kasra. For example, fil kitabi, ilal bayti, billahi, lillahi, minash shaitani. Now we understood why minash shaitanu didn't come, why minash shaitana did not come. Why alhamdulillah came, lillaha or lillahu didn't come. एंड अब सबक का अगला हिस्सा अब आज हम पढ़ेंगे अस्माए इशारा. चलिए तैयार हो जाइए. सीधे हाथ से हम जो भी इशारा कर रहे हैं वो मर्दों के लिए है. अब देखिए, अगर कोई एक चीज आपके पास, एक मुजक्कर चीज यहाँ पास में है, तो उसे कह देंगे ये, हाजा ये. पढ़िए मेरे साथ, एक उंगली, हाजा ये. और ज्यादा हो जाए, हाउलाई ये सब. अच्छा कोई दूर चीज हो, दैट, ज़ालिका वो. अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम वो किताब, तो ज़ालिका वो. और उलैइका वो सब, उलैइका वो सब. फिर पढ़िए मेरे साथ, हाज़ा ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, उलैइका वो सब. अब सिर्फ अभी पढ़ेंगे, हाज़ा, हाउलाई, ज़ालिका, उलैइका. ये सब मुज़क्कर के थे. आइए मुअन्नस का और देख लें. देखिए, हाज़ा ये, हाज़िही ये भी ये है, मगर ये मुअन्नस चीज के लिए है. ज़ालिका वो मुज़क्कर के लिए या पुल्लिंग के लिए, तो ये बन जाएगा तिल्का वो मुअन्नस के लिए. तो हम कहेंगे, देखिए, हाज़िही कुरासतुन, ये नोटबुक है, नोटबुक मुअन्नस. हाज़िही कुरासतुन ये नोटबुक है. ऐसे ही तिल्का मदरसतुन वो मदरसा है, मदरसा अरबी में मुअन्नस है, तो तिल्का मदरसतुन वो मदरसा है. तो हाजा ये पढ़िए मेरे साथ, हाजा ये, हाजिही ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, और तिलका भी वो, उलैइका वो सब. तो ये बहुत आसान था, उर्दू में देख लेते हैं. चलिए पढ़िए मेरे साथ, हाजा ये, एक उंगली से इशारा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई एक चीज रखी है, ज्यादा चीजें रखी है जो मुअन्नस मुज़क्कर, तो चार उंगली से इशारा करेंगे. अगर वो दूर है तो एक से कर देंगे, और बहुत सारी हैं तो चार से कर देंगे. पास और दूर, इनको अस्मा इशारा या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. हाजा ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, उलैइका वो सब.
پھر سے ہاذا یہ، ہؤلاء یہ سب، ذالک وہ، اولئک وہ سب. تیسرا مذکر کے لیے پڑھ لیں ہم نے، ایسے مؤنث کے لیے ہیں. دیکھیے ہاذا یہ مذکر کے لیے، ہذہ یہ مؤنث کے لیے. ایسے ذالک وہ مذکر کے لیے، تلک وہ مؤنث کے لیے. اگر ہم دیکھیں تو کہیں گے ہذہ کراسۃ، یہ نوٹ بک ہے. تلک مدرسۃ، وہ مدرسہ ہے. مدرسہ عربی میں مؤنث ہے. Now in English, demonstrative pronouns, just do your hand like this, one single finger pointing towards this masculine gender and near. Hadha, this. So consider many, more than one thing, more than two things are near you. Haulai, these. Hadha, this. Haulai, these. And if something is away, masculine gender, zalika, that. Zalika, that. Ulaika, those. Ulaika, those. Hadha, this. Haulai, these. Zalika, that. Ulaika, those. Now we'll practice in Arabic only. Hadha, haulai, dhalika, ulaika. For feminine gender, it is hadhihi, hadhihi, and tilka. This and that. For masculine gender, hadhihi and tilka. For example, hadhihi kurasatun, this is a notebook. Tilka madrasatun, that is a school. School is feminine gender. Hadha haulai, sorry, hadha haulai, dhalika ulaika, hadhihi and tilka. So it was so simple. यदि आप वास्तव में कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे अपनी नोट बुक और कलम निकालने का अनुरोध करता हूं और आपसे कक्षा के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने का भी अनुरोध करता हूं. हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है. अगर आप वाकई कुरान को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी नोटबुक और कलम निकालें और क्लास के दौरान पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात दें. हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है. ये कोई सवाब हासिल करने की क्लास नहीं है. जस्ट बिहेव लाइक स्टूडेंट. सीखने के अपने अंदर जज्बा दिखाइए, अपने अंदर टेम्परामेंट दिखाइए तो फिर सीख भी जाएंगे. नहीं दिखाएंगे तो नहीं सीखेंगे. If you really want to understand Quran, then I request you to take out your notebook and pen and write the answers of the questions that will be asked during the class. Remember, Allah is watching you. We are starting. Exercises first will be in Urdu and Hindi, later in English. संबंधित अभ्यास जो मुताल्लिका मश्क हमने जो भी पढ़ा है आज उससे मुताल्लिक एक्सरसाइज करेंगे. Related exercises. Whatever we have studied today, we'll do the related exercises. ये सब वो औरत इन अल्फाज, ये सब वो सब, ये औरत इन अल्फाज की अरबी को पहले कॉलम में लिखिए, दूसरे और तीसरे कॉलम में वा और फा के साथ लिखिए. ये तो आप टेबल्स बना लीजिए, क्लास के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा. हम जल्दी से इसका जिक्र कर लेते हैं, इसमें टाइम लगेगा काफी. इसमें इशारा, चलिए. हाजा ये, हाउलाई ये सब, ज़ालिका वो, उलाइका वो सब, और हाजिही ये, हाजिही.
اب دیکھیے یہ تو ابھی ہم نے پڑھا تھا، اب وا لگانا ہے، وہذا اور یہ، وہؤلائی اور یہ سب، وذالک اور وہ، وأولئک اور وہ سب، وہذہ اور یہ مؤنث، ایسے ہی فا کا مطلب پس، فہذا پس یہ، فہؤلائی پس یہ سب، فذالک پس وہ، فأولئک پس وہ سب، فہذہ پس یہ مؤنث۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ نے اوپر ایک ایک لائن لکھ کے اور اسپیس چھوڑ دیا ہوگا، اور کلاس کے بعد آپ کریں گے، وہ لوگ کریں گے جو اللہ کو منہ دکھانا چاہتے ہیں۔ Now in English, write in Arabic the following words: this, these, that, those, this in first column, and write with and in the second and third column, with va and fa in second and third column. I request you make the columns and practice with me and write after the class is over. هذا this, هؤلاء these, ذلك that, أولئك those, هذه this, masculine feminine gender, very simple. وهذا and this, وهؤلاء and these, وذلك and that, وأولئك and those, وهذه and this, feminine. فهذا thus this, فهؤلاء thus these, فذلك thus that, فأولئك thus those, فهذه thus this, feminine gender. It was very simple. Now we'll move towards next question in Urdu and Hindi, later in English. نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ سوال نمبر 2، نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجیے۔ کریں۔ پہلا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، فا کا مطلب پس، اولئک وہ سب، مع مطلب ساتھ، المؤمنین دیکھیے پس وہ سب مومنین کے ساتھ ہیں۔ مع ہم نے پڑھا ہے ان اللہ مع الصابرین، المؤمنین یہ ہم نے پڑھا ہے مومن کی جمع مومنون مومنین، فا پڑھ چکے ہیں، اولئک آج ہی پڑھا ہے، پس وہ سب مومنین کے ساتھ ہیں۔ کلیئر؟ اگلا ہے ہا اولائی، تو ابھی پڑھا ہے ہم نے ہا اولائی یہ سب، اور ضالون ضالین ضالون سب گمراہ، اور یہ ہے اللہ، تو ہا اولائی لضالون وہ سب گمراہ ہیں۔ یہ ذرا یہ دیکھ لیجیے، یہ لا جب یہ لا لگ کے آتا ہے نا تو لا ایک مطلب یہ بھی دیتا ہے لازمن، ضرور، ڈیفینیٹلی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو بہرحال وہ سب یقیناً گمراہ ہیں، ہاؤلائی وہ سب لضالون لازماً یہ یقیناً گمراہ ہیں۔ اگلا ہے ھذا من عند اللہ، سوری یہ ہاؤلائی کا مطلب ہے یہ سب، اس میں غلط لکھا ہے، سوری ہاؤلائی کا مطلب ہوگا یہ سب، غلط ہے، یہ ٹک کر لیں تھے، جی بالکل ٹھیک، جزاک اللہ، ہاؤلائی یہ سب۔ پھر تیسرا ہے ھذا من عند اللہ، ھذا یہ، من کا مطلب سے، عند اللہ عند مطلب پڑھا ہم نے نزدیک، عند اللہ اللہ کے نزدیک،
ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سے، دیکھیے یہ اللہ کے نزدیک سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ عند اللہ، یہ اللہ کی طرف، اللہ کے نزدیک سے۔ اگلا ہے وَأُولَئِكَ هُمْ، با کا مطلب اور، اولئک وہ سب، ہم وہ، دیکھیے اولئک وہ والا آ گیا اور یہ ہوں یہ والا آ گیا، اور وہی سب، جب یہ دو دو بار آ جائے وہ تو وہی سب، اولئک هم المفلحون، اور وہی سب کامیاب ہوئے۔ اگلا ہے ذالک الکتاب، دیکھیے ھذا ہؤلاء ذالک وہ، الکتاب وہ کتاب، اور آپ ترجمہ کوئی سا بھی کھول کے دیکھیے، الف لام میم دال الکتاب لکھ دیتے ہیں، الف لام میم یہ کتاب، اور جبکہ خود پڑھایا جا رہا ہے آپ کو یہ وہ کتاب ہے۔ چلیے اب پریکٹس کریں گے، بریک دی عربک ورڈز اینڈ رائٹ دیئر میننگز۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو دس یا سو، those are with the believers، فَأُولَئِكَ those are with believers، هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ these are، and when la is used it sometimes also means indeed، and ضالون it is the plural of ضال، the one who goes astray، ضالون plural of ضال، so هؤلاء لضالون these are indeed who go astray۔ Next is هذا من عند الله، هذا this، من عند الله in the from near، this is from near Allah، this is from near Allah۔ اولئک هم المؤمنون، اولئک those، hum and المؤمنون those are believers، those are believers، اولئک هم المؤمنون۔ Next is ذالک الکتاب، ذالک that and کتاب book۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3، نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے۔ پہلا ہے یہ قرآن، دوسرا ہے وہ سب مسلمان ہیں، تیسرا ہے اس عورت کی طرف سے، چوتھا وہ نیک ہے، اور پانچواں یہ سب مومن ہیں۔ کرتے ہیں ڈسکس۔ پہلا ہے یہ قرآن، کیا یہ قرآن ہے؟ آئیے، ھذا یہ، اور یہ القرآن، آسان ہے۔ اگلا ہے وہ سب مسلمان ہیں، یعنی کہ وہ سب مسلمان ہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا ہم المسلمون، مگر ابھی ہم یہ پڑھ رہے ہیں وہ سب دور کی بات چل رہی ہے، اولئک مسلمون، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا ہے اس عورت کی طرف سے، اس عورت کی طرف سے، من سے، اور ہذہ یہ اصل میں اس نہیں ہے، یہ اس ہے، یہ ہندی میں غلط ہے، اس عورت کی طرف سے، پاس والی، اس عورت کی طرف سے، من ہذہ یہ اس کے لیے ہو جائے گا تلکا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا ہے وہ نیک ہے، وہ نیک ہے، دور کے لیے ذالک، اور نیک کے لیے صالح ہی لفظ چل رہا ہے، صالح۔ اگلا ہے یہ سب مومن ہیں، ہؤلاء مؤمنون، تو بہت زیادہ آسان ہے سب یہ۔ چلتے ہیں آگے، ٹرانسلیٹ the following into Arabic۔ This is a book، هذا کتاب، those are Muslims، اولئک مسلمون، towards them، دیکھیے towards الہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، الہ means towards، اولئک them، اولئک this person is righteous، هذا this صالح۔
These are believers. هؤلاء مؤمنون. These are the believers. I congratulate all of you who are practicing using their copy pen. They are learning smoothly. آپ سبھی لوگ جو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، وہ اچھی طرح سیکھ رہے ہیں. اور میں پھر درخواست کروں گا آپ سے کہ یہ پیٹیشن کو سائن کریں. اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کا ڈسکرپشن مل جائے گا آپ کو. پلیز سائن دس پیٹیشن. اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ. یو ول گیٹ اے ڈسکرپشن ان دا لنک یو ول گیٹ دا لنک ان بلو ڈسکرپشن. اور ادھیائے پورا ہوا، باب مکمل، چیپٹر کمپلیٹس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرما. قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، غور و فکر کرنے، اسے پھیلانے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.